صاحب کو لیے چلے گئے لاہور ماڈل ٹاؤن میں، جہاں پر نون لیگ کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میڈیا کو دبایا جا رہا ہے اور خاص طور پہ اب گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن کا شیڈیول اعلان کیا جا چکا ہے، انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے، اس اہم الیکشن کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے روشن امکانات ہیں، چونکہ گلگت بلتستان میں ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت میں گلگت بلتستان کے اندر تاریخ ساز امن قائم ہوا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق ملنے کا آغاز ہوا، جس کا فیصلہ سرتاج عزیز صاحب کی تاریخی رپورٹ کے اندر کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی اس کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اور پری پول ریگنگ کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنے کا مقصد ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس اہم الیکشن میں اپنی انتخابی مہم چلانے سے روکا جا سکے۔ گلگت بلتستان ایک اہم ترین خطہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سی پیک کا روٹ گزرتا ہے، اور اس خطے میں کسی قسم کا سیاسی بحران پیدا کرنا یا اس خطے میں الیکشنوں میں دھاندلی کرنا، یہ پاکستان کے ساتھ سنگین جرم ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں مودی کے نام نہاد الیکشنز پر اس کو سرٹیفکیٹ یا بیل آؤٹ دینے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا میں وفاقی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں چپے چپے کے اوپر مسلم لیگ نون کا ووٹر اپنے ووٹ کی اور مینڈیٹ کی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ گرفتاریوں کے ذریعے اس راستے کو، اس قافلے کو روک سکتے ہیں، تو انہیں اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ آج جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ایک پبلک سروس، جمہوریت اور ہماری قوم کے لیے بدترین المیہ ہے کہ وہ شخص جس نے شبانہ روز پنجاب کے عوام کی خدمت کی، جس کی محنت دیانتداری کی گواہی صرف اپنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ دیتے ہیں کہ جس طرح اس نے پنجاب کے اندر محنت کی اور یہاں غریبوں کی خدمت کی، بیواؤں کی خدمت کی، مجبوروں کی خدمت کی، بے سہارا نوجوانوں کے سر پر پیف کے اسکالرشپ کے ذریعے ہاتھ رکھا، پنجاب کے ہسپتالوں کے دروازے غریبوں کے لیے کھولے مفت علاج کے لیے۔ آج اس لیڈر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، یہ ایک بدترین دھبا ہے ہماری تاریخ کے اوپر، ظلم ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا لائحہ عمل طے کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہر ملک کے کونے کونے میں اس گرفتاری پر غیر آئینی، غیر جمہوری اقدام پر احتجاج کرے گی۔ ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکوزیشن کریں گے تاکہ اس کے ذریعے بھی احتجاج کیا جا سکے، لیکن حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ طبلِ جنگ بجایا ہے تو ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی جیتیں گے۔
شکریہ احسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں شروع کروں گی. انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اور بہت ہی افسوسناک دن ہے آج. جس طرح سے پچھلے 3 سال میں 2 سال میں اس حکومت نے جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، سقوط کشمیر ہوا ہے پہلی بار اس طرح، پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے، پہلی بار ہر گناہ کرنے کے باوجود یہ احتساب سے بالا تر ہیں. اسی طرح پہلی بار ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے. مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے احتساب کی خاطر یا کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو ریفرنس جو ہے وہ چل رہا تھا. تو ریفرنس کے درمیان میں گرفتار کرنا، جیسے مجھے گرفتار کیا تھا، میرے پہ آج تک 1.5 سال ہو گیا ریفرنس نہیں بنا. مجھے نیب میں لے جا کے میرے ساتھ مجھے کہانیاں سنائی جاتی تھیں، میرا پوچھا جاتا تھا کہ ہم گھر میں کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کے نام پہ. 1.5 سال ہو گیا، ریفرنس آج بھی دائر نہیں ہوا. تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے وفاداری کی، اپنے بھائی ہونے کی. انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کیے. اب دیکھیں آپ، ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا. حمزہ شہباز شریف جو میرا بھائی ہے، اس کو تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر. اس کو کرونا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے. اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا. اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. اور جو اب میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے. تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں، پاکستان میں، پلیز، اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی، شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے.
शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ एक कारोबारी घराने से था जो कि 1930 से कारोबार कर रहा है। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था, और वो तब से था जब वो सियासत में भी नहीं आए थे। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिल एहतसाब इल्ज़ाम। और वो 99 कंपनीज़ जो निकली हैं और जो फ्रेंचाइज़ निकली हैं, तो नैब तो फरमाया करता था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो वो केस जो है वो नैब को नज़र नहीं आ रहा। नैब की तो आज मैं बात करना ही नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि नैब को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात ने नैब की जो क्रेडिबिलिटी को कम्प्लीटली इरोड किया है, ये कहकर कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, तो उसके बाद तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं बनती। क्योंकि नैब को तो ना BRT नज़र आती है, ना BRT की बसेस में बार बार लगने वाली आग नज़र आती है, ना बिलियन ट्री सुनामी नज़र आता है, ना उनको इमरान खान के घर का अचानक रेगुलराइज 300 कनाल के घर का रेगुलराइज होना नज़र आता है, ना उनको बड़े बड़े वज़रा की करप्शन नज़र आती है, ना उनको ये नज़र आता है कि किस तरह रातों रात जो उनके दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, उनको पाकिस्तान से बाहर स्मगल करा दिया जाता है। और जब JIT बनती है तो वो बड़ी ढिठाई से ये कह देते हैं यहाँ सकता है मेरी तबीयत ख़राब है। जब उनके बेटे को बुलाया जाता है तो वो कह देता है कि मैं अपने वालिद की तीमारदारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं JIT में पेश नहीं हो सकता। तो बात तो ये है ना कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे सामने आए, जब उनकी वाइफ जो कि घरेलू खातून थी, जब वो अचानक कहीं से असासे सारे उनके नाम आए, उनकी इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो नैब को केस नज़र नहीं आया, इमरान खान को वो केस नज़र नहीं आया। आप उनको उनके बच्चे जो हैं वो 25-30 साल के हैं, वो उन पर डिपेंडेंट नहीं हैं। शहबाज शरीफ के बच्चे जो कि अब 40 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, क्रॉस कर चुके हैं, हमज़ा मेरे से 1 साल छोटा है, तो वो 45 ईयर्स का है, वो अपने कारोबार अलग से नहीं कर सकते क्योंकि वो वालिद पे डिपेंडेंट हैं। उनके कारोबारों को ज़बरदस्ती वालिद के साथ जोड़ दिया जाता है, ज़ाती कारोबारों को। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब के कारोबार किसी को नज़र नहीं आते, उनके वाइफ के नाम के जो असासे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, उनके बच्चे जो एक तनख्वाहदार मुलाजिम के बच्चे हैं उनके इतने बड़े बड़े असासे किसी को नज़र नहीं आते। तो फिर तो हम ये सवाल पूछने में हक़ बजानिब हैं कि ये किस किस्म का इंसाफ है। इस किस्म का इंसाफ जो है जिसमें अदालतों को ब्लैकमेल करके, जजेस को ब्लैकमेल करके, उन पर दबाव डालकर, मीडिया पर दबाव डालकर, अब आप ये देखें कि मीडिया पर दबाव डाला गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब की खबर आपने नहीं उठानी, और उसके बाद जब प्रेशर आया तो आसिम सलीम बाजवा साहब की क्लैरिफिकेशन आ गई जो कि मीडिया को कहा गया कि चलाओ। अब मीडिया भी पूछ रहा था, हम भी पूछ रहे थे कि ये किस खबर की क्लैरिफिकेशन आ रही है, खबर तो हमें पता ही नहीं थी, उसकी क्लैरिफिकेशन इशू हो गई, खबर हमें पता ही नहीं थी। तो मीडिया को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और इस तरह को आप ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नून इदारों के ख़िलाफ़ है या इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है। ये बात जो आप सिर्फ ये देखें कि इदारों को इस तरह से, चाहे वो अदलिया हो या वो कोई और इदारा हो, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, जब आप मुअज़्ज़ज़ अदलिया को प्रेशर में लेके आते हैं, इससे ज़्यादा मतनाज़ा कोई चीज़ अदालतों को और इदारों को नहीं बना सकती। तो हम तो आज पूछने में हक़ बजानिब हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हुआ, उसके बच्चों के अपने कारोबार हैं। तो आपको जिन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत सामने आ गए, और वो ऐसे सबूत है कि इंसान या तो कानों को हाथ लगाए या हैरान हो, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस भेज दिया जाता है, कभी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को नोटिस भेजे? तो ये है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी की पूरी कहानी। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे।
لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے، جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے، جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کچھ دیکھا ہے، نہ پریکٹس کیا ہے، جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے، ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے، وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے، لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ تو یہ خوف تو اپنی جگہ، جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو، جو مسلط شدہ ہو، جس کو لایا گیا ہو، جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے، اور وہ پنجاب کے اندر اپنے MPAs کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے، اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا ہے۔ یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں، اسپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں، اوور ویلمنگلی شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں از دی اونلی چوائس۔ تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بیساکھیاں ہیں، وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے، جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے، اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے، جس کو جو نہ صرف تجربہ کار ہے، بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے۔ وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے، کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی، کروڑوں عوام کی، جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان سپورٹ کیا جاتا رہا، ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا، تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی۔ اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک APC کا تعلق ہے، APC کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے، تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں، آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں، چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے۔ یہ تحریک چلے گی، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی۔ اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے، یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے۔ آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی۔
اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی, میدان میں لڑے گی. اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں, راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا ہے, جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے, جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے, اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر, تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا. یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا, یہ سب بہانہ ہے. تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین اسٹریم اس سے باہر ہے, تو اس کے اوپر نظر رکھیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں, لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہے, اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے, اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے, چھیننا ہے, تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا. آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے. تھینک یو. ایک سیکنڈ دیکھیں, میں ون بائی ون. جی عثمان جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی تحریک شروع کی, آپ کو گرفتار کر لیا گیا. نون لیگ میں اندر سے آوازیں آتی تھی کہ یہ دو پارٹی ہے, ایک شین لیگ ایک نون لیگ ہے. کیا آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کب سے اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اسٹیبلش آپ دے رہے ہیں, باقی پارٹی کا اپنا موقع ہوا, آپ کو کیا موقع؟ آپ نے تو 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دیے. اچھا, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے, سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کو ایک لغو جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ایک عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر, یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے؟ مسلم لیگ نون کو الحمدللہ یہ نہیں توڑ سکے. اور یہ اگر مسلم لیگ نون کو انڈر ٹریمینڈس پریشر, ظلم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود, ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہنا اکاؤنٹیبلٹی کی توہین ہے, بچوں, بیویوں, بیٹیوں, بہنوں کو گھسیٹ کر. رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے, سرینا عیسیٰ کس طرح رلتی رہی ہیں عدالتوں کے اندر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا, مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا, کسی نے چپ رہ کر کیا, کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. اچھا میڈم, یہ فرمائی گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس اکثر ہوتی ہے, کیا ان کے خلاف آپ عدالت میں بھی جائیں گے؟ اور دوسرا, کیا میاں صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ اب اے پی سی میں مسلم لیگ نون کو لیڈ کون کرے گا؟ میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 بار ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں, ان کو جیل میں بند کریں, ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا, یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ان کو
نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے, وہ جس کو چاہیں گے ذمہ داریاں دیں گے, پارٹی ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے, ان کے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, ڈائریکشنز ہوتی ہیں, ان کو حکم مان کے چلتی ہے, اور وہ فیئر ہوتی ہیں, وہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہوتی. وہ میں ان کی بیٹی ہوں, میرے حق میں بھی نہیں ہوتی. آج انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی مجھے, اور جو کہ میں نے خود بھی کرنا تھا کہ احسن صاحب کیونکہ سینئر ہے تو پہلے ان کو بولنے کی باری دی جائے. تو وہ بہت فیئر آدمی ہیں, اور آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا, اس میں آگ بھڑکے گی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے, اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں, وہ سب نواز شریف بھی ہیں, وہ شہباز شریف بھی ہیں, اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو ہے, دیکھیں ہمارے وقت میں تو ایک اشتہاری عمران خان سپریم کورٹ جا کے پاناما کیس میں اپلیکیشنز دے رہا تھا اور حاضر ہو رہا تھا. اس وقت اس کو عدالت نے نہیں, یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے, اس وقت سو موٹو بھی آ رہے تھے, اس وقت فون کر کے یہ بھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو کہ بھائی ادھر ادھر نہ پھرو, لاک ڈاؤن نہ کرو, ہمارے پاس درخواست لاؤ. تو سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت کمال کی بات کی ہے, اور بہت میں کہتی ہوں بہادری دکھائی ہے, جب جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی کہ ایس سی سی پی سے جو ڈیٹا غائب ہوا ہے, ایس سی سی پی سے ڈیٹا غائب کیسے ہوا ہے, وہ تو پبلک پراپرٹی ہے بھائی, وہ تو ہے ہی پبلک کے لیے, اور اوپر سے آپ الٹا اس کے اوپر سٹے لینے کے لیے آ گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں میں جتنے بھی ججز ہیں وہ سب انصاف اگر کرنا چاہتے ہیں, سب نہیں تو میجورٹی ایسی ہے جو انصاف, قانون اور آئین پہ چلنا چاہتی ہیں, ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. ڈیمڈ اف یو ڈو, ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر وہ ان کا راستہ دباؤ میں آ کے اگر وہ انصاف اور قانون کے خلاف راستہ اپناتے تو ان کے کریئرز متاثر ہوتے ہیں, ان کے اوپر دھبے لگتے ہیں, اور وہ کریئرز ان کی صرف کرسی رہنے تک یا ان کی مدت ملازمت رہنے تک نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے حضرات تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ جا چکے ہیں, آج عوام ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے. کوئی ڈیم کے نام سے یاد کرتا ہے, کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتی, آج وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اگر آپ ججز کو زبردستی ڈرا کے دھمکا کے درازوں میں سے ان کی چیزیں نکال کے ان کو بلیک میل کریں گے تو ان کے کریئرز کے اوپر دھبا لگتا ہے. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, اگر وہ ڈیفائی کریں گے کھڑے ہو کر اور وہ کہیں گے کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا, تو ان کا قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی والا حال ہوتا ہے. تو ججز کے لیے بھی ہم بولیں گے, کیونکہ ججز کا جو ایک رتبہ ہوتا ہے, ججز کا جو ایک ان کی جو پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس میں وہ سامنے کوڈ آف کانڈکٹ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے, پولیٹیشنز کی طرح لڑائی نہیں کر سکتے, اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے, ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے, ہم آپ سب کے لیے بھی لڑیں گے. جب آپ کی آواز بند کی جاتی ہے, آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے جو بہت دیر سے ہمارے خلاف بھی رہے ہیں, آپ لوگوں میں سے کچھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی جو پاناما کیس کا پرچار کرنے والے تھے. میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی, اور میں اٹھاؤں گی ان کے لیے آواز, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے سپورٹ کی. میڈیا اگر کبھی غلط کر بھی جائے, اگر وہ خلاف کوئی بات کر بھی جائے, لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ بہت ضروری ہے, ایک ڈائریکشن دینا پاکستان کو, اس کے لیے میڈیا بہت سٹرونگ پلر ہے. اس لیے میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں. اور اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی, سو موٹو اس پہ نہیں لیتی, تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے, اے پی سی میں لے کے جائیں گے, اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات اب جائے گی نہیں, اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کو آپ پکڑ لیتے ہو. رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو. تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں, جس کی سینکڑوں فرینچائز نکل آئی ہے, جس کے بیوی بچوں پر الزامات ثابت شدہ ہیں, وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. جی
دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو کل جو میاں صاحب کے ریزیڈنس کے نیچے احتجاج ہوا ہے, سب سے بڑا اس احتجاج کا جو اس احتجاج کو ایکسپوز کرنے والا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی, ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ ڈھکے بغیر آ جائیں. انہوں نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی جو ہوڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے تھے. اگر اتنا ہی آپ اس کاز میں بلیو کرتے ہیں تو چہرے ڈھکے کیوں آئے تھے بزدلوں کی طرح؟ اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا. تو نامعلوم افراد ہوتے ہیں. ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف جیلوں سے نہیں ڈرا, جو نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر جیل برداشت کرنے, اپنی بیٹی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ پردوں میں رکھا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو تھا, وہ اس کو پکڑ کے, ایک خاندانی روایات ہوتی ہے نا, ہمارا ایک مشرقی خاندان ہے, وہ اس کو جیل میں گیا, اس کے ساتھ 2 دفعہ اس کی بیٹی جیل گئی, اس نے وہ بھی برداشت کیا, اس نے بیماری میں جیل رہنا برداشت کیا, اس نے سب ظلم برداشت کیے, لیکن وہ اگر پیچھے نہیں ہٹا, اب پہلے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہ صرف مضبوط ہے, مضبوطی سے قائم ہے, بلکہ وہ اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے. تو ایسے انسان کو ڈرانا دنیا کی سب سے, اور یہ سوچنا کہ وہ ڈر جائے گا ایسے ہتھ کنڈوں سے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے بھائی. تھینک یو. دوسرا سوال کیا تھا؟ دیکھیں مجھے میں آپ کا سوال سمجھ گئی. مجھے عدلیہ سے ابھی بھی پوری امید ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے, جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے, اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جب کہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور ہو رہے ہیں, ہمیشہ صدا طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, تو مجھے امید ہے, اور مجھے یہ بہت قوی امید ہے, اور مجھے یہ ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے, اور وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی فیصلے دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو, بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے, جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے, یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے. اور جو دھبے عدلیہ پہ لگے ہیں وہ دھبے عدلیہ کو اب دھونے پڑیں گے. اوکے, دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میرا اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے اس کو برداشت کر سکے. تو برداشت کرنے والے نون لیگ میں اکثریت میں ہے یا اقلیت میں؟ اکثریت میں, اور اقلیت میں اگر جو ہیں بھی وہ بھی دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہے. میں ان جو بھی ہیں میں ان کے دل کی بات سمجھتی ہوں, ورنہ وہ مسلم لیگ نون میں نہ ہو, ان کے لیے بہت ساری چوائسیز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی مجبوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں ہر انسان آگے بڑھ کر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا ساتھ رہنا, ان کا جماعت میں رہنا, ان کا نواز شریف کو لیڈر ماننا, ان کا سامنے آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہیں. ورنہ بات سنیں جتنی جیلیں یہ سب برداشت کر رہے ہیں, ان کو تو مسلم لیگ نون چھوڑ دینی چاہیے تھی. مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. ایسا کرتے پہلے وہ پوچھ لیں پھر آپ پوچھ لیں. نہیں, میں جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ بن بھی رہا ہے, کچھ حد تک بن بھی چکا ہے, تو وہ روڈ میپ میں اس پریس کانفرنس میں تو نہیں بتا سکوں گی.
وہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر پارٹی محنت کر رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی نا, جو لوگ مسلم لیگ نون کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اب دیکھیں کہ کوئی بھی ہم اصول کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جو ان کے ذاتی ملازم ہیں جن کو ایڈوائزرز کہتے ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں, وہ ہمیشہ یہ بات لے کے آ جاتے ہیں میم شین نون. یہ باتیں میں 40 سال سے سن رہی ہوں. یہ باتیں مشرف دور میں بھی ہوا کرتی تھی, غلام اسحاق مرحوم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی. جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ خود ہسٹری ہو گیا ہے. وہ اس خواب کو لے کے دل میں لے کے قبر میں چلا گیا ہے, اور اگر کوئی قبر میں نہیں گیا تو وہ یہی حسرت لے کے ہمیشہ تڑپتا رہے گا. یہ حسرت ان کی پوری نہیں ہوگی کبھی انشاءاللہ. بینش نہیں, آپ نے میری آواز کھولی تو میں نے اٹھا دی. میاں صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے, اور میاں صاحب کے لیے اپنے وطن سے دور رہنا بہت مشکل ہے اس عمر میں. 72 ایئرس کی عمر میں جس انسان نے اپنا خون پسینہ ہر چیز پاکستان کو دی ہو, جس کی بیوی کی والد کی قبر پاکستان کے اندر ہو اور وہ اس قبر پہ روز جاتا ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے ملک سے دور رہنا. اور وہ جینوئنلی جب تک ان کے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, جب تک ان کا جو ہارٹ کا سرجن ہے, کیونکہ ان کی ایک سرجری ہونا باقی ہے ہارٹ کی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ان کی میجر آرٹری 95% بلاکڈ ہے. تو نہ مسلم لیگ نون, نہ میں بطور بیٹی, نہ ان کے وہ 3 بچے جو ان کے ساتھ ادھر لندن میں ہیں, نہ یہ جو ہمارے سب سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ پاکستان کے عوام جن کے اندر مسلم لیگ نون کی بہت بڑی تعداد ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ علاج کے بغیر واپس آئیں. اور ہاں, علاج وہ اپنا کرائیں گے انشاءاللہ, جیسے ہی کووڈ کھلے گا ان کی سرجری کا ہوگا. لیکن وہ بیمار تو ہیں لیکن ان کا جذبہ بیمار نہیں ہے. وہ بڑے آرام سے انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ PMLN کو لیڈ کریں گے. یہ خوشخبری میں پاکستانیوں کو بھی دوں گی, یہ خوشخبری میں میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو بھی دوں گی. تو اب وہ لوگ جو ان کو جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیا, وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں. جی لاسٹ 2 questions please. I can't hear you. بات کرتے رہے, کبھی وہ لڑنے کی بات کرتے رہے, جبکہ میاں محمد نواز شریف کا اسٹانس شروع سے ایک رہا, وہ لڑنا چاہتے ہیں, وہ ملک کے لیے جیسے کہ ان کا ایک نظریہ ہے اس پہ کھڑے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد کی اس میں آپ کی پارٹی کا نقصان پہنچا, پنجاب میں حکومت کی نہ بن سکی, یہ ضبط رہا آپ کی پالیسی کے اندر, اور جس کی وجہ سے آج تک آرگومنٹ جو ہے اس کو حکومت رہ گیا. کیا پنجاب میں حکومت, ایک منٹ, پنجاب میں میجورٹی کے باوجود ہماری حکومت کیوں نہیں بن سکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میجورٹی میں ہونے کے باوجود اگر آپ حکومت نہیں بنا سکے تو الیکشنز مینج تھے. اس میں نہ شہباز شریف کا کوئی قصور ہے نہ نواز شریف کا کوئی قصور ہے. اور شہباز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اپنا بیانیہ اور نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہے. یہ میڈیا پہ کچھ حضرات جو کہ نا عاقبت اندیش دوست ہیں اداروں کے, وہ یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. میں یہ بات پہلے کہہ چکی ہوں, دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز اور ہم سب ماشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی آپ بتائیے. اور مریم صاحبہ کے کہنے کے اوپر کیا انہوں نے آپ کے لیے ریلیف مانگا, تو باہر آپ کہتی ہیں کہ آپ بیانیہ آپ کا اور ہے, پیور سٹینڈرڈ ہے آپ کا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ طلال چودھری کے اوپر آپ کا کیا. ایک سیکنڈ پہلے پہلی والی بات کر لیں. DGISPR نے کیا کہا؟ DGISPR نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پر یہاں پر
ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने। एक सेकंड, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद सुनी। सबसे पहले तो एक बात कि DGISPR को एक ज़ाती मुलाकात जो कि ज़ाती दोस्त की हैसियत से एक दोस्त से की गई थी, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए था। DGISPR बहुत सीरियस चीज़ों के लिए हैं और उनको सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की और सीरियस चीज़ों पे कमेंट करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये उनके करने की बात नहीं थी। बहरहाल उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई थी और ज़ुबैर साहब की मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज़ शरीफ की बात हुई थी। तो ज़ाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, तो ये क्या वो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ पे बात नहीं करेंगे? ज़ाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। तो अव्वल तो मैं नहीं समझती कि DGISPR एक डिसेंट इंसान है। मैं इज़्ज़त करती हूँ उनकी, उन्होंने अपने आप को बहुत डिसेंटली कंडक्ट किया है। उनको इस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहिए था, उनको एक ज़ाती मुलाकात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए था। और क्योंकि अगर वो ये कहते और जवाब में हम वो बातें कर देते जो मेरे इल्म में आई हैं, जो वहाँ हुई हैं, तो फिर तो बुरी बात थी ना, फिर तो बुरी बात थी, फिर तो बात कहीं से कहीं पहुँच जाती। और दूसरी नहीं, अपनी वो खुद बता रहे हैं आपको, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, उनकी तस्वीर हैं पुरानी मीटिंग्स की जो वो मिलते आए हैं, 40 साल से दोस्त हैं वो। तो आप मेरे पे उसको कैसे ले आए, जबकि DGISPR ने खुद ये बात नहीं की। तो आप मेरे साथ उसको काइंडली लिंक ना करें, लेकिन ये DGISPR के करने की बात नहीं थी। उनको ही शुड कीप हिमसेल्फ टू द बिगर इशूज़। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने तलाल चौधरी साहब की बात की। तलाल चौधरी साहब का मामला एक बिल्कुल खालिसतन ज़ाती नौयत का मामला है। ना मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ना उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ। जब एक फ़रीक अपनी ज़ाती लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहता, तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी भी पता नहीं है कि क्या बात हुई थी। जो हम यहाँ बैठे हैं और जो मीडिया है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ज़ाती ज़िंदगियों को ना उछाला जाए तो बेहतर है, सियासी चीज़ों को सियासत तक ही महदूद किया जाए। नून लीग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नून लीग के पास ना सिर्फ इस्तीफों का ऑप्शन है, बल्कि नून लीग के पास एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। क्या हुआ? कौन से 10 सवाल? मैं उन 10 सवालों को मजाक समझती हूँ। वो करने वाला भी मजाक है, उसका जवाब देना जो है वो उनको डिग्निफाई करने वाली बात है जो वो डिज़र्व नहीं करते। इसलिए मैं इस किस्म की लग़्व और बेहुदा बातों का जवाब नहीं देना चाहती। जी 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 जी, एक सेकंड। और बुला के जो है उन्होंने ये कहा था कि आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है मौलाना उस पर बगावत न करें। तो क्या जब ये बात हुई मौलाना ने आपको ये बताया कि ये पैगाम दिया गया है? दूसरा ये आपकी सवाल कि जब आपसे भाजपा का जिक्र आपने भी किया, अभी भी करवाया, तो अगर कोई इदारा कार्रवाई इनिशिएट नहीं करता तो क्या आपकी तरफ से दरख्वास्त जाएगी? थैंक यू। आपका प्रोग्राम मैंने देखा था जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ था। ये बहुत सीरियस इंकशाफ है, लेकिन मुझे या मौलाना साहब को या पूरी PMLN को या आवाम को इस इंकशाफ की वो उसकी वैलिडिटी की और उसकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि मियाँ साहब के साथ क्या हुआ है। हम सब जानते हैं कि मियाँ साहब के पैनामा करके उसमें से इकामा निकल आया। उसके बाद उनको अरशद मलिक जैसे जजेस को ब्लैकमेल करके सज़ा दी गई। तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कोई इंकशाफ करे या ना करे, कि नवाज़ शरीफ के साथ जुल्म हुआ, नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई और नवाज़ शरीफ की आड़ में इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, अदलिया के साथ जुल्म हुआ और हर जमहूरियत पसंद इंसान के साथ जुल्म हुआ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
However, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک سٹارٹلنگ ریولیشن ہے, یہ بہت ایک شاکنگ ریولیشن ہے, جس کی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ میں اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی جو تفصیلات ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.